بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات اور جماعت ہم پیر کا دن ہے اور 17 اگست 2020 لیکچر نمبر 10 اور لیکچر کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں صبر، شکر اور انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہے۔ آپ نے صبر کے بارے میں پڑھا ہوگا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم زبردستی مانگ رہے ہوتے ہیں اور امی کہہ رہی ہوتی ہے تم سے تھوڑا سا صبر نہیں ہوتا۔ مطلب وہ تھوڑا سا صبر تو عام سی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث اور عام زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس میں تکلیف دہ مراحل میں بھی صبر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہمیں اگر کمپیوٹر نہیں ملا، موبائل نہیں ملا، کھانے کے لیے پسند کی چیز نہیں ملی تو اس پر صبر اور شکر کرنا ہے، بلکہ یہ صبر اور شکر ایک مومن اور ایک مسلم کی اوصاف خصوصاً جو اس میں جو خاص اوصاف پائے جاتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ اب صبر اور شکر اور ہماری انفرادی زندگی یعنی ایک فرد کی حیثیت سے آپ میں کس حد تک صبر اور شکر ہونا چاہیے، اور ایک اجتماعی زندگی جہاں پر آپ بہت سے لوگوں میں گھل مل کر ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ کامل کہتے ہیں مکمل، یعنی یہ صبر و شکر اگر ایک مسلمان کے اندر ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی شخصیت میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان جو ہے مکمل ہے، اور یہ اس کی تمام اوصاف میں سب سے بہترین وصف ہے، سب سے بہترین خوبی ہے۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسے طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات آپ جو صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی بہت ہی خوشگوار ہے، آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، سب اچھا مل رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آج جو ہے نا ہم پہ بہت ستم ٹوٹ گئے ہیں، بہت ظلم ہو رہے ہیں اور آپ کا موڈ بھی ناخوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی جو زندگی ہے نا اس میں ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں، ہمیشہ سب اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ، جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا سلوک روا رکھتے ہیں، جیسے یعنی آپ جو بھی سلوک روا رکھتے ہو لوگوں کے ساتھ اس میں ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے، اور آپ کی اپنی شخصیت میں صبر اور شکر کا جو بیہیویئر ہے، جو رویہ ہے وہ خاص ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے لغوی یعنی لغت میں اگر آپ اس کا مطلب تلاش کریں تو صبر کا مطلب آپ کو ملے گا کہ روکنا اور برداشت کرنا، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل میں جا کر پڑھیں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی سے یعنی ثابت قدمی سے اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ جائے۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان، اب دوسرا لفظ ہے اس کے ساتھ شکر، صبر اور شکر۔ شکر کیا ہے جی؟ کسی کو ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب عام انسان جب عام انسان سے کوئی چیز لیتا یا دیتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس کو وہ چیز لینے کے بعد تو فوراً اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں پر اس کی دی ہوئی تکلیف میں، مشکلوں میں اور مصیبتوں میں صبر کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح شکر کرنا ضروری ہے۔ اور شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔
अब शुक्र लफ्ज़ तो ये बयान करता है कि किसी के भी एहसान या अनायत पर उसकी तारीफ़ की जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए, उसका एहसान माना जाए। लेकिन अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों से मुबर्रा है। मतलब वो हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, कोई कैंडी, कोई अच्छे कपड़े, या फिर खाने की पसंदीदा चीज़, या फिर मोबाइल, इस तरह के गैजेट्स तो नहीं दे रहा, लेकिन वो हमें बे इंतहा अनायात यानी एहसानात हम पर कर रहा है, हम पर बौछार कर रहा है अपनी रहमतों की, नेमतों की। तो वो तो शुक्र का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, इसकी अनायात का एतराफ़ किया जाए और इसके एहसानात पर सजदा शुक्र बजा लाया जाए। यानी आम लोगों से जब हम कुछ चीज़ लेते हैं तो वो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हमें उसका ज़बान से भी एतराफ़ करना है, और इसके अलावा सजदा शुक्र भी अदा करना है, और उसकी नेमतों को ज़बान से बयान करना है। अब शुक्र करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन खसूसन जो 3 तरीके हैं उनमें से एक तरीका क्या है कि ज़बान से कलमात तशक्कुर अदा करना, दिल से अल्लाह की अज़मत और अपनी अताअत व बंदगी का एहसास करना, अपने अमल से अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। ज़बान से कलमात तशक्कुर अदा करना कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमें बहुत कुछ अता किया है, या अल्लाह तू बहुत रहीम और करीम है। इस तरह से के अल्फाज अपने मुंह से अदा करना, ताकि शुक्रिया लफ्ज़ जो है उसकी अहमियत आपको समझ आ सके। दिल से अल्लाह की अज़मत का इकरार करना और अपनी अताअत व बंदगी का एहसास करना, यानी दिल में भी ये चीज़ महसूस करना कि आज जैसे गर्मियों के दिन हैं और इतनी शदीद गर्मी है, हब्स है, चाहे आप एसी लगाएं, चाहे आप फ़ैन फुल कर लें, लेकिन आपको जो कुदरती हवा है जो अल्लाह ताला की तरफ से, उस जैसी हवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसके लिए फिर क्या होता है कि इंसान दिल से कहता है, यार रब्बुल इज़्ज़त तेरी नेमतें बेशुमार है, तेरी रहमत बेशुमार है, तेरे जैसा कोई नहीं है, जिस तरह तू हमें अता करता है उस तरह कोई भी अता करने वाला नहीं। तो दिल से इस चीज़ को महसूस करना और इसका एहसास अपने दिल में रखना शुक्र का तरीक़ाकार है। अपने अमल से अल्लाह के काम की बजा आवरी और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपने अमल से भी इस चीज़ की बजा आवरी करना, यानी उसके अहकामात जितने भी अल्लाह ताला ने जो कहे हैं उसको पूरा करना, ये भी एक ऐसा अमल है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपको इस बजा आवरी के ज़रिए, इस तरह हुक्म मानने के ज़रिए, अहकामात पर अमल करने के ज़रिए ये साबित करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और अपने आप को उसकी रहमत के सुपुर्द कर देते हैं। लाइन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, तर्जुमा है अगर शुक्र करोगे, लाइन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ला ज़ईदन्नकुम, तो और ज़्यादा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता करता है। एक मुसलमान को कोई तकलीफ़, दुख या परेशानी का सामना करना पड़े तो उसे सोचना चाहिए, ये मेरी आजमाइश है, इसे अल्लाह के सिवा कोई और दूर नहीं कर सकता। मुझे इस मौके पर बेसब्री से काम नहीं लेना चाहिए, इस हालत में अल्लाह से मदद की दुआ करनी चाहिए। अगर इस मौके पर सब्र हिम्मत से काम लिया जाए तो इस आजमाइश में कामयाब होने पर बेहतरीन नज़र मिलेगा। अब मुसलमान की खूबी क्या है, जब उस पर मुश्किल वक्त आता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरी आजमाइश की घड़ी है और मुझे इसमें पूरा उतरना है, और सिर्फ हर हालत में अल्लाह से दुआ करनी है, किसी किस्म की बेसब्री नहीं करनी है, सब्र हिम्मत से काम लेना है और आजमाइश में बेहतरीन तरीके से कामयाब होना है। जैसे कि हम मुश्किल इम्तिहानात में बहुत सी मेहनत करके ज़्यादा सारे मार्क्स ले लेते हैं, इस तरह इत्मीनान और साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होगी, और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी और घबराहट से निजात देगा। मुसलमानों की इज्तमाही ज़िंदगी में जो मिलकर मुसलमान एक कम्युनिटी, एक मुआशरा जो है, उसकी उसमें भी सब्र के मुफीद नताइज नज़र आते हैं। कौमों पर जब कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ हिम्मत और सब्र से किया जा सकता है। अब इज्तमाही ज़िंदगी देखें, सैलाब आते हैं, फिर उसके बाद ज़लज़ले आते हैं, बारिशें आती हैं, और अभी आपने देखा होगा, पहले इससे पहले डेंगू जो था उसका हमला हो गया था, फिर उसके बाद हमारी फसलों पर जो है टिड्डी दल का हमला हो गया था, फिर अभी रिसेंटली आप देखें कि कोरोना का जो इतना मसला क्रिएट हुआ है, कोरोना ने किस तरह से पूरी
دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تو ایسے موقع پر بھی ہمت اور صبر سے کام لیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ افراتفری، بد نظمی، مایوسی یا بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اچھا ہوتا یہ کہ بعض اوقات ہم جب مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو ایک بندہ آ کر کہتا ہے وہ ایسا ہو گیا باہر، اب کچھ ایسا ہو جائے گا، مطلب نئی نئی چیزیں ہم خود سے سوچنے لگتے ہیں، شیئر کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو کہنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ جو ہے میری مشکل سے بڑا ہے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود مشکل آئی ہے اس کو ہم نکال بھی دے گا اگر ہم سچے دل سے اور صبر کر کے دعا مانگیں گے تو۔ اگر بے عملی کا مظاہرہ کریں گے تو قومیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، دیکھیں اللہ کے اتنے بڑے بڑے نبی پیغمبر، ان پر بھی مشکل مراحل آئے اور انہوں نے بھی صبر کیا، تو ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیتا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ کاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی صبر کرتا ہے وہ بڑا حوصلے والا اور سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ ڈائری موجود ہے جی آپ کی، یہاں پر نوٹس آپ کو مل چکے ہیں، نوٹس میں لانگ کوسچن آنسرز ہیں، اس کو یاد کیجئے، مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں آپ نے۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہے، لسانی اور قلبی شکر میں کیا فرق ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے 3 طریقے لکھیے، قرآن میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی۔ ان 4 سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی میں لکھنے ہیں، چیک کروانے ہیں اور